بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی حافظ سید صادق محی الدین فہیم صاحب کا ایک تحقیقی مقالہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے بسنت پنچمی تہوار، اسلامی افکار اور اعتقادات کے تناظر میں۔ بضمن 119واں عرس مبارک حضرت حافظ سید عبد الرحمن حسینی چشتی بخاری دہلوی رحمۃ اللہ علیہ زیر اہتمام حضرت مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی المعروف امان اللہ بخاری حفظہ اللہ۔ اسلام ایک فطری مذہب ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی پاکیزہ تعلیمات فطرت سے ہم آہنگ ہے، یعنی بائی نیچر جو ہے وہ فطرت نیچر کو کہتے ہیں، تو اس سے جو ہے ہم آہنگ ہے، یعنی ملتی جلتی ہے۔ تاہم فطرت سے بغاوت کر کے، فطرت سے منہ موڑ کر کے کوئی اور طریقہ زندگی گزارنے کا کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا جائے تو یہ انتخاب کا مسئلہ ہے، یہ سلیکٹ کرنے کا مسئلہ ہے۔ امتحان کی غرض سے، مقصد سے اس دنیا میں انسان کو آزادی حاصل ہے، چاہے وہ ایمان اور طاعت یعنی ایمان اور نیکی کی راہ اختیار کرے، فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرے، یا کفر اور بغاوت کی یعنی کفر اور بغاوت کا راستہ اختیار کرے، انسان کو آزادی حاصل ہے، یا ایمان کا راستہ حاصل کرے۔ دنیا اور آخرت میں وہی اس کا ذمہ دار رہے گا، انسان ہی اس کا ذمہ دار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کرتا رہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار رکھی ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 29۔ ایمان اور کفر کے درمیان نہ کبھی کوئی سمجھوتا ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ حقیقی مسلمان توحید کی امانت اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، خالق حقیقی کو یعنی اللہ رب العالمین کو اپنا معبود اور مسجود یعنی عبادت کے لائق اور سجدے کے لائق یعنی مستحق جو ہے عبادت اور سجدے کے مستحق اللہ ہی کو سمجھتے ہیں اور سب کچھ مانتے ہیں۔ اس کے نازل کردہ احکامات کو حرز جان بنائے ہوئے ہیں، اور یعنی اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند بنا کر اوامر کی پابندی یعنی اللہ کے حکموں کی پابندی اور نواہی سے اجتناب کرتے ہوئے، یعنی اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے ان باتوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ مسلم سماج میں کچھ ایسے افراد بھی مل جاتے ہیں جو ایمان کو ضرور عزیز رکھتے ہیں، یعنی ایمان کو بالکل عزیز رکھتے ہیں، پسندیدہ رکھتے ہیں، لیکن اسلامی اور ایمانی تقاضوں اور غیر اسلامی افکار اور اعمال کے درمیان یعنی اسلام سے ہٹ کر جو سوچ ہے اس کے درمیان کوئی فرق اور امتیاز نہیں کر پاتے، کوئی ڈیفرنٹ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے بعض ہندوانہ تہوار منانے میں کوئی قباحت بھی نہیں سمجھتے، یعنی کوئی برائی بھی نہیں سمجھتے ہندوؤں کے تہوار منانے میں، جبکہ ہر تہوار اپنا خصوصی پس منظر رکھتا ہے، یعنی اس کے پیچھے ایک خاص بات ہوتی ہے جو گمراہ کن افکار اور اعمال پر مبنی ہوتا ہے، یعنی وہ نظریہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گمراہی کے اوپر جس کی بنیاد ہوتی ہے، ان میں یہ ایک تہوار بسنت تہوار ہے۔ آئیے اس تہوار کی حقیقت جانتے ہیں۔ یہ 5ویں ہندو مہینہ جو کہتا ہے 5واں ہندو مہینہ ماگھ کہلاتا ہے وہ، تو اس کی خاص تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ دیدوں میں یہ معذرت کے ساتھ ویدوں میں جو ان کی کتابیں ہیں، ویدوں میں اس کا تعلق سرسوتی دیوی سے بتایا جاتا ہے، جو ہندو مت میں
موسیقی اور آرٹ کی دیوی سمجھی جاتی ہے۔ علامہ البیرونی لکھتے ہیں کہ ہندو جو جوتشی ہر سال استوائے ربیعی کا، یعنی وہ جو ان کا جوتش ہوتا ہے جو ان کی تاریخ وغیرہ نکال کر دیتا ہے، تو وہ ہر سال جو ہے استوائے ربیعی کا تعین کر کے، یعنی اس کا لیول بتا کر کے جو ہے طے کر کے بسنت کے دن یہ تہوار مناتے ہیں۔ اس موقع پر برہمنوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس موقع پر برہمنوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور دیوتاؤں کی نظر چڑھاتے ہیں۔ اس کا حوالہ جو ہے کتاب الہند ہے اور صفحہ نمبر 76، اور مترجم سید اصغر علی۔ ایک غیر مسلم نوجوان نے حضور انور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خلاف دشنام ترازی کا ارتکاب کیا، یعنی غلط الفاظ استعمال کیے اور اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ اس وقت کے ملکی قانون کے مطابق اس کو سزائے موت دی گئی تھی۔ اس کی یاد میں یہ میلہ منایا جاتا ہے، بسنت کا میلہ منایا جاتا ہے۔ ایک غیر مسلم مورخ ڈاکٹر بی ایس نجار نے بھی اپنی کتاب پنجاب انڈر دا لیٹر مغلس، اس کے صفحہ نمبر 279 پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بعد ازاں، یعنی اس کے بعد اس واقعے کو بنیاد بنا کر مسلمانوں پر ظلم ڈھائے گئے، کئی مسلمان اس میں شہید ہو گئے، لیکن افسوس پھر بھی کچھ مسلمان اس تہوار کو ہندو مسلم یکجہتی کے عنوان سے منانے لگے ہیں، یعنی بھئی مسلمان اور ہندو کا اتحاد بتا کر اس تہوار کو کچھ مسلمان منانے لگے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ ویکیپیڈیا آزاد اور دائرۃ المعارف کے مطابق بسنت کا سنسکرت جو زبان ہے اس میں لفظی مطلب بہار کا ہے، بہار۔ اسے بسنت پنچمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماگھ کی 5، وہ جو ہندی مہینہ ہوتا ہے تو اس کی 5 تاریخ کو منایا جاتا ہے، جو عموماً یعنی عام طور پر فروری کے مہینے میں آتا ہے۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ یہ سرسوتی دیوی کا دن ہے، اس دن خوشی منائی جاتی ہے اور سرسوتی دیوی کی پوجا کی جاتی ہے۔ خوشی کے اظہار کے لیے نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور پتنگیں اڑائی جاتی ہیں اور موسیقی سے یعنی گانے وغیرہ سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے۔ ہندوستان کے دیگر مذاہب کے افراد بھی اب یہ تہوار ثقافت کی یعنی کلچر وغیرہ کی آڑ میں مناتے ہیں، اور بسنت کو ہندوستان کے بعض علاقوں میں دیگر مذاہب کے یعنی دوسرے مذہب کے افراد بھی مناتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی مناتے ہیں، اور اس کی تعویل یہ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ سردیوں کا موسم ختم ہو رہا ہوتا ہے، لوگ جو موسم کی شدت کی وجہ سے گھروں میں بند تھے، درجہ حرارت یعنی جو ٹیمپریچر ہے وہ مناسب ہونے پر گھروں سے باہر آتے ہیں، اور خزاں اور سرما کی یعنی سردیوں کی بے رنگی اور بدمزگی اور جو ان کے مزاج اور آنکھوں پر چھائی ہوئی ہے اسے باہر آ کر تیز رنگوں والے کپڑے پہن کر باہر گھوم پھر کر یا پتنگ بازی کر کے طبیعت کے اس زنگ کو یعنی میل کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اکتاہٹ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شوق کا زیادہ اظہار پتنگ بازی کی شکل میں نکلتا ہے۔ سپاٹ آسمان اچانک رنگوں سے سج جاتا ہے، فطرت انگڑائیاں لیتی ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ خاکی رنگ کی زمین میں سرسوں کے پیلے یعنی خاکی رنگ کی جو زمین ہوتی ہے وہ سرسوں کے پیلے اور ہرے رنگ کی وجہ سے رنگین ہو جاتی ہیں۔ بہار کے دوسرے پھول اور پرندوں کی چہچہاٹ خوشیوں کے پیغام لاتی ہے کہ یہ بسنت ہے، یہ جشن بہارا ہے۔ فطرت کے اس رنگوں بھرے اور خوشیوں بھرے جشن میں انسان بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ وہ تمام کام کرتے ہیں جو ہنود یعنی ہندو کیا کرتے ہیں، سوائے سرسوتی دیوی کی پوجا کے، یعنی بس پوجا چھوڑ کر سارے ہندوؤں کے کام مسلمان کرتے ہوئے نظر آتے، جبکہ بسنت کے مخالفین کے مطابق
اس کے خلاف ورزی کرنے والوں کے مطابق اس تہوار کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ایک شخص سے جوڑتے ہیں، جس کا ذکر ایک ہندو مورخ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اس مکتب فکر کے مطابق، یعنی ان کے نظریے کے مطابق، بسنت جو ہے ہندوؤں اور سکھوں کا مشترکہ تہوار ہے، یعنی دونوں کے درمیان یہ تہوار بٹ چکا ہے، دونوں اس میں شامل ہے۔ یعنی ایک ہندو مورخ BS نجار نے اپنی کتاب پنجاب انڈر اس میں لکھا ہے کہ پتنگ بازی حقیقت رائے ایک شخص کا نام ہے، حقیقت رائے باغ مل پوری سیالکوٹ کے ایک ہندو کھتری کا ایک لوتا لڑکا تھا۔ حقیقت رائے جو ہے سیالکوٹ کے ایک ہندو کھتری کا ایک لوتا بیٹا تھا، ایک ہی لڑکا تھا۔ یعنی حقیقت رائے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں انتہائی گستاخانہ اور نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ اس جرم پر حقیقت رائے کو گرفتار کر کے عدالتی کارروائی کے لیے لاہور بھیجا گیا، جہاں اسے سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ اس واقعے سے پنجاب کے ہندوؤں کو شدید دھچکا لگا اور کچھ ہندو افسر سفارش کے لیے اس وقت کے پنجاب کے گورنر زکریا خان 1707 عیسوی سے 1759 عیسوی تک کا اس کا زمانہ ہے، تو ان کے پاس گئے اور اس کے پاس گئے کہ حقیقت رائے کو معاف کر دیا جائے، لیکن زکریا خان نے کوئی سفارش نہ سنی اور سزائے موت کے حکم پر نظر ثانی کرنے سے انکار کر دیا، یعنی دوبارہ اس حکم پر نظر ڈالنے سے انکار کر دیا، یعنی جو پہلے سزا سنائی جا چکی ہے وہی اٹل فیصلہ ہے۔ لہذا اس گستاخ رسول کی گردن اڑا دی گئی۔ اس پر ہندوؤں میں صف ماتم بچھ گئی، یعنی غم کا ماحول بن گیا۔ ہندوؤں نے حقیقت رائے کی ایک مڑی یعنی یادگار قائم کی، جو کوٹ خواجہ سعید جن کو کھوجے شاہی میں کہتے ہیں، لاہور میں واقع ہے، تو اور اب یہ جگہ باویدی مڑی کے نام سے مشہور ہے۔ جس دن حقیقت رائے کو پھانسی ہوئی اس دن شہر میں بسنت تھی۔ اس سے اگلے سال ایک مقامی ہندو رئیس کا کالو رام، اس کی سرکردگی میں یعنی اس کی سرپرستی میں یہاں تمام ہندو اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پتنگیں اڑائیں اور ڈھول بجائے۔ حکیم افتخار یوسف زئی لکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے نزدیک حقیقت رائے نے ہندو دھرم کے لیے قربانی دی، اس لیے انہوں نے پیلی یعنی بسنتی پگڑیاں اور ان کی عورتوں نے پیلی ساڑیاں پہنی اور اس کی مڑی پر پیلا رنگ بکھیر دیا۔ بعد میں ایک ہندو کالو رام نے اس مڑی پر ایک مندر تعمیر کروایا۔ جس دن حقیقت رائے کو موت کی سزا دی گئی اس دن کو پیلے رنگ کی نسبت سے بسنت کا نام دیا گیا۔ اس دن ملحقہ میدان میں یعنی وہاں جو اس سے لگا ہوا میدان تھا وہاں پتنگ بازی بھی ہوئی، پتنگ اڑائے گئے، اور حقیقت رائے کی یاد تازہ رکھنے کے لیے یہ بسنت ہندو تہوار کے طور پر ہر سال منانے کا سلسلہ قائم ہوا، جو بھارت میں تو معمولی انداز میں منایا جاتا ہے، بہت مختصر انداز میں، اور یہاں بڑی دھوم دھام سے پتنگ بازی اور دیگر ہر قسم کی لغویات اور بیہودگی کا مظاہرہ کئی دن تک یعنی بیہودگی ظاہر ہوتی ہے، شب و روز کیا جاتا ہے، یعنی رات دن یہ بیہودگی ظاہر ہوتی ہے، جس میں ہمارے ذرائع ابلاغ یعنی جو خبر پہنچانے کے جو ذریعے ہوتے ہیں تو بھرپور رنگینی اور فحاشی کے یعنی کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ حقیقت رائے کی یہ مڑی کوٹ خواجہ سعید کھوجے شاہ گھوڑے شاہ یہ لاہور میں ہے۔ اب یہ جگہ باغبان پورہ میں باوے مڑی کے نام سے مشہور ہے اور اسی علاقے کے قبرستان میں موجود ہیں۔ ہندو سکھ زائرین جو ہے وہ بس ہندو اور سکھ جو بھی زیارت یعنی وہاں آنے والے ہیں تو وہ بسنت کے موقع پر اب تک باوے دی مڑی پر حاضری دیتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں، شاید ان میں بسنت منانے والے مسلمان بھی ہوں۔ اس لیے بسنت موسمی تہوار نہیں ہے بلکہ ہندو اسے
یادگار حقیقت رائے کے طور پر مناتے ہیں، حقیقت رائے کی یادگار کے طور پر اس کو مناتے ہیں، اور یہ خالصتاً ہندوانہ تہوار ہے، بالکل ہندوانہ تہوار ہے۔ لیکن مسلمانوں کو اس بات کا احساس تک نہیں کہ ایک گستاخ رسول کی یاد میں منائے جانے والے تہوار پر لاکھوں روپیہ لٹا کر اور جانی نقصان اٹھا کر وہ ہر سال اس منحوس رسم کی آبیاری کرتے ہیں، یعنی اس منحوس رسم کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ اس تہوار کی حقیقت جاننے کے لیے یہ تحریر بڑی چشم کشا ہے، یعنی آنکھوں کو کھولتی ہے، جو حیدرآباد کی ایک مشہور غیر مسلم ادیبہ نے لکھی ہے، جن کی تحریریں شوق کی نگاہوں سے پڑھی جاتی ہیں، جو اکثر یعنی بہت زیادہ معلومات افزا، یعنی جس سے بہت ساری معلومات ملتی ہے، بہت سی تاریخی حقائق پر مبنی ہوتی ہیں، یعنی ان کی جو خبریں ہوتی ہیں، ان کی جو تحریریں ہوتی ہیں، اس سے تاریخی حقیقتوں کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ انہوں نے اخبار کے خصوصی کالم میں بسنت تہوار کو موضوع بحث بناتے ہوئے لکھا ہے کہ سبھی تہوار کسی نہ کسی مذہبی عقیدے کو جوڑ کر بنائے گئے ہیں۔ ہندو عقیدے کے مطابق بسنت تہوار سرسوتی اور گنیش کی پیدائش کا دن ہے، اور انہوں نے اس تہوار کے منانے والے صاحب کو مبارکباد دی ہے اور دوسروں سے خواہش کی ہے کہ ہندوستانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ان کا ساتھ دیں۔ آگے لکھتی ہیں کہ آج بھی ہمارے ملک میں روایتیں زندہ ہے اور لوگ اس کی پاسداری کرنے میں یعنی خیال کرنے میں آگے آ رہے ہیں۔ شاید بسنت کے بعد ہولی بھی منائیں، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ۔ یہ بھی کہ زرد رنگ کے پھول اور زرد لباس یعنی پیلا لباس اس تہوار کی خصوصی شناخت ہے، پہچان ہے۔ اخبار میں شائع یعنی چھپنے والے اس مضمون میں اس بات کی بھی صراحت ہے، وضاحت ہے کہ زرد یعنی پیلا رنگ جو ہے سورج سے منسوب ہے، سورج کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، کیونکہ اس کا بھی رنگ پیلا ہوتا ہے، جو امن و آشتی کا رنگ ہوتا ہے، امن و سلامتی کا رنگ ہوتا ہے۔ ہندو سماج میں خدا کی ہر نعمت کو دیوتا سمجھا جاتا ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق سورج ان سب سے اہم ہے، کیونکہ موسم اور خدا کی نعمت کا بھرپور استفادہ یعنی فائدہ سورج سے ہوتا ہے، سورج سے حاصل ہوتا ہے۔ پڑوسی ملک کے ایک مشہور و معروف دینی درسگاہ سے بسنت پنچمی تہوار کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہاں کے مفتی صاحب نے یہ جواب رقم فرمایا، یہ جواب لکھا کہ بسنت جو ہے ہندو دھرم کا مخصوص تہوار ہے، خاص تہوار ہے، جو ہزاروں سال سے ان کی عید کے طور پر معروف چلا آ رہا ہے۔ یہی مشہور ہے کہ ان کی عید ہے یہ۔ اس دن ان کے ہاں طرح طرح کے کھانے پکا کر برہمنوں کو کھلائے جاتے تھے۔ مستند مورخ، سند یافتہ ایک تاریخ نگار اور ریاضی دان، حساب کتاب اچھا جاننے والے ابو ریحان البیرونی کہتے ہیں کہ اسی مہینے یعنی بیساکھ میں استوائے ربیعی ہوتا ہے، یعنی اس کا لیول ناپا جاتا ہے، جس کا نام بسنت ہے۔ حساب سے اس وقت کا پتہ لگا کر اس دن عید کرتے اور برہمنوں کو کھلاتے ہیں۔ بہار کے پہلے ہفتے میں جب کھیتوں میں سرسوں کے پیلے پھول لہرانے لگتے ہیں تو یہ لوگ زرد یعنی پیلے کپڑے پہنتے ہیں، پیلے چاول کھاتے ہیں، بھنگڑا ناچ ہوتا ہے۔ یہ تہوار منا کر اپنی دیوی سرسوتی اور دوسری دیویوں اور دیوتاؤں کو یہ لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پہل تو یعنی شروعات میں تو یہ تہوار غیر اہم اور کم مقبول رہا، یعنی بہت کم اس کی مقبولیت رہی۔ اسے صرف پنجاب، اتر پردیش اور مدارس کے چند غریب ہندو، معافی کے ساتھ مدارس نہیں، مدراس ہے، تو اسے جو یعنی اس تہوار کی مقبولیت پہلے بہت کم تھی۔ صرف پنجاب اور اتر پردیش یعنی یو پی اور مدراس، یہ جو چنئی وغیرہ کے آس پاس کا علاقہ ہے، وہاں کے چند غریب ہندو مناتے تھے۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، جس کے بعد یہ تہوار عام ہوتا گیا۔ اورنگزیب کے دور میں حقیقت رائے نامی ایک ہندو لڑکے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رقیق حملہ کیا، خطرناک حملہ کیا، جس پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ قاضی نے جرم ثابت ہونے پر اسے سزائے موت سنا دی۔ حقیقت رائے جو ہے پھانسی پر پا کر ہندوؤں کا مذہبی ہیرو بن گیا۔ ہندو اس گستاخ رسول کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے تھے، مگر اسلامی حکومت نے کھل کر ایسا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، ناممکن تھا ان کے لیے۔ لہذا انہوں نے یہ تدبیر کی کہ اس کی سمادھی پر بسنت کا میلہ، یعنی جہاں اس کی سمادھی جلی
تو وہاں پر بسنت کا میلہ بنانا شروع کر دیا، اور پہلی پتنگ بھی اسی کی سمادھی پر اڑائی گئی۔ اس لڑکے کو موت کی سزا اتفاق سے بسنت پنچمی کے دن دی گئی تھی موت کی سزا، اس لیے کسی کو یہ شبہ بھی نہ گزرا کہ ہندو اس میلے کی آڑ میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان بد باطنوں نے، یعنی جن کے دلوں میں میل تھا اور جن کا باطن بڑا خراب تھا، انہوں نے مسلمانوں کی سادہ لوحی سے یعنی سادگی سے فائدہ اٹھا کر توہین رسالت کی یادگار کے طور پر اسے جوش و خروش سے منانا شروع کر دیا، بلکہ اسے اتنا فروغ دیا، اتنا بڑھاوا دیا کہ مسلمان بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے اور پوری طرح اس جال میں پھنس گئے۔ مذکورہ بالا تفصیل سے اوپر والی جو تفصیل ابھی بتائی گئی، اس سے یہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے کہ ایک تو بسنت جو ہے ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے، ایک مذہبی تہوار ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس تہوار کو منانا اور اس میں بسنتی کپڑے پہننا اور بسنتی پکوان بنانا اور پتنگ اڑانا وغیرہ سب خلاف شریعت اور ناجائز، شریعت کے خلاف بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ بسنت کا نام نہاد تہوار بہت سے مفاسد، بہت خرابیاں، گناہوں، جانی اور مالی نقصانات اور ناگفتنی باتوں پر، یعنی بالکل بیکار باتوں پر مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک گستاخ رسول کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سردار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کرنے والے ناپاک کھتری لڑکے کی یاد میں ماحول پر زردی پھیلا کر خود کو شفاعت نبوی سے محروم کر رہے ہیں۔ خالص کفر اور شرک کے نمائندہ تہوار منانا یا کفریہ اور شرکیہ شعائر یعنی ان کی علامتوں کو اختیار کرنا ایک الگ شے ہے، الگ چیز ہے جس کو اسلام ہرگز گوارا نہیں کرتا۔ بھائی چارہ، محبت، یگانت یعنی ایکتا، آپسی رواداری، آپسی میل جول، باہمی میل ملاپ، اس کے جذبات اور احساسات کو تازہ رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، اچھے اخلاق، حسن اخلاق کا برتاؤ، اچھا بیہیویئر۔ تو دوسری شے یعنی الگ چیز ہے بھئی، اتحاد، اتفاق الگ چیز ہے، محبت، حسن سلوک یعنی یہ ایک الگ چیز ہے، اور کفریہ علامتوں کو اختیار کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اسلام جو ہے کھلے دل کے ساتھ اچھی چیزوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جیسے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، باہمی میل ملاپ وغیرہ وغیرہ، تو اس کو تو اسلام تائید کرتا ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ ان اعلیٰ اقدار کی یعنی قدروں کی حفاظت کی غرض سے، یعنی اس مقصد سے کچھ تبدیلی کے ساتھ ہندوانہ تہوار منائے جائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہندوؤں کا تہوار منائیں ان کے اچھے اخلاق، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے، یہ الگ چیز ہے۔ اسلامی طرز حیات، اسلام کا طریقہ زندگی بالکل منفرد ہے، بالکل الگ ہے، جس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید اس کی بنیاد ہے، اس لیے دیگر مذاہب کی تہذیب اور ثقافت سے یعنی کلچر سے وہ بالکل مختلف ہے، بالکل الگ ہے۔ موجودہ دور میں ایک نئے کلچر کو رواداری کے عنوان سے فروغ دیا جا رہا ہے، بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ کچھ نام نہاد مسلمان اسلام کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بعض یعنی کچھ دیگر اسلامی احکام ہی تک محدود سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے زندگی کے اور شعبوں میں بہت سے ان امور یعنی ان کاموں کو جو مغربی یا ہندوانہ کلچر اور ثقافت کی نمائندگی کرتے ہیں، تو ایسے کاموں کو وہ اختیار کرنے لگے ہیں، اور شاید اپنے دل میں کوئی کرب بھی محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ بسنت پنچمی تہوار چونکہ موسم بہار کے آغاز پر منایا جاتا ہے، شروعات میں منایا جاتا ہے، اس لیے اس کو موسمی اور ثقافتی تہوار کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ فقط نام تبدیل کرنے سے، صرف نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ ہندو تہواروں اور ہندوانہ رسوم، ہندوانہ رسم و رواجات کا اسلام سے دور دور تک کوئی علاقہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اسلام عزیز ہے تو نہ غیروں کے تہوار منانا چاہیے اور نہ ہی اس میں شریک ہونا چاہیے۔ اسلام کی نعمت عظمیٰ، بڑی نعمت جس کو نصیب ہوئی ہے، ان کو
ان کو تو اس دنیا میں ہدایت کے چراغ روشن کرنا ہے، ظلمت کدہ کفر اور شرک میں بسیرا کیے ہوئے ہاتھوں کو بسیرا کیے ہوئے کا ہاتھ تھامنا اور اس سے باہر نکال کر نور توحید کے اجالے میں لانا ہے، توحید کی روشنی کے اجالے میں لانا ہے۔ کس کو؟ جو کفر کے دلدل میں پھنس گئے، تو ان کا جو ہے ہاتھ پکڑ کر ان کو توحید کے اجالے میں لانا ہے، باہر نکال کر توحید کے اجالے میں لانا ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف لانا ہے، تاکہ باطل اقوام، باطل قوموں کو حق کی روشنی مل سکے اور نور توحید کے اجالوں میں، توحید کی روشنی کے اجالوں میں اپنی زندگی کا سفر طے کر سکے۔ اس کے بجائے مسلمان قوم جو ہے خود ایمان کی شمع، یعنی ایمان کا چراغ جو دلوں میں فروزہ ہے، روشن ہے، اس کو گل کر لے، یعنی بجھا لے، اور کفر اور شرک کی تاریک راہوں یعنی اندھیرے راستوں میں بھٹکنے لگے، تو یہ خود یہ فارسی کا یہ ہے کہ تو اس مقولے کے یعنی اس قول کے مصداق ہوگا، اسی طرح ہوگا۔ اسلام اپنے ماننے والوں میں ایسی روح پھونکتا ہے جو باطل کی ہواؤں کا رخ جو ہے حق کی سمت موڑنے کی طاقت رکھتی ہے، باطل کے سیلاب میں بہنے نہیں دیتی۔ پوری انسانیت کی صلاح و فلاح یعنی کامیابی جن کے ذمے دی گئی ہے، جن کے ذمے کی گئی ہے، کیا وہ غیروں کی تقلید کر سکتے ہیں، غیروں کے طریقے پر چل سکتے ہیں؟ یہ امت تو ساری انسانیت کی امامت کے منصب پر فائز ہے، وہاں پہنچی ہوئی امامت کے مقام پر۔ وہ کیسے باطل طرز حیات یعنی غلط زندگی کے غلط طریقے سے سمجھوتا کر سکتی ہے؟ کیسے کر سکتی ہے؟ جو اس دنیا میں دعوت توحید اور پیغام سنت کی امین ہے، امانت دار ہے، وہ کیسے اسلامی روایات کی پاسدار بننے کے بجائے، اسلامی روایات کا خیال کرنے کے بجائے باطل رسوم اور رواجات، باطل رسم و رواج کو سینے سے لگا سکتی ہے؟ یعنی کیسے ہو سکتا ہے غیر اسلامی تہوار جو مذہبی تعلیمات کے مغایر ہو، یعنی اس کے خلاف ہو، کیسے اپنا سکتی ہے؟ دین اسلام کی روشن شبیہ یعنی روشن تصویر ان کے ہاتھوں مسخ ہو، یہ مٹ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن کیا کیا جائے، شعوری یا غیر شعوری طور پر، یعنی جان کر یا انجانے میں جو ہے یہ قوم مذہب حق سے یعنی سچے مذہب سے بیگانہ ہوتی جا رہی ہے، یہود و نصارہ کی تقلید، یہود و نصارہ کی پیروی اور مغربی تہذیب کے بہاؤ میں ایسے بہتی جا رہی ہے کہ اس کی اسلامی شناخت مسخ ہوتی جا رہی ہے، مٹتی چلی جا رہی ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں ہوگا۔ ابو داؤد صفحہ نمبر 4031۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اہل مدینہ یعنی مدینہ پاک کے رہنے والے، جن میں سے بہت سے پہلے ہی اسلام، کچھ لوگ یعنی بہت سے لوگ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، ان کو دیکھا کہ وہ اور قوموں کے ساتھ، اور اقوام یعنی کچھ اور لوگوں کے ساتھ دو ایسے تہوار منا رہے ہیں جس میں کھیل تماشے ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تہواروں کی حقیقت دریافت کی، معلوم کی، تو بتایا گیا کہ یہ تہوار دور جاہلیت ہی سے منائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے ان دو تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن یعنی یوم عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے۔ سنن ابی داؤد 1134 صفحہ نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ یہ 1134 نمبر کی یہ روایت ہے غالباً۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے، یعنی سورج سے بھی زیادہ ظاہر ہے، بہت یعنی بالکل واضح ہے کہ اعیاد یعنی عیدیں جو ہے اور تہوار، تو یہ افکار اور اعتقادات کے آئینہ دار ہوتے ہیں، یعنی ان سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ان کی فکر ہے، کیا ان کی سوچ ہے۔ دشمنان اسلام کے گزند سے یعنی ان کی گندگی سے محفوظ رہنے اور احقاق حق کو ثابت کرنے کی جد و جہد میں کامیابی کے لیے اسلام کا ابتدائی دور موجودہ دور سے یعنی اسلام کا جو شروعاتی دور ہے وہ آج کل کے دور سے جو ہے کہیں زیادہ اغیار کی مزاج داری یعنی غیروں کے مزاج کا متقاضی تھا کہ بھئی ان کے مزاج پر ہم چلتے۔
وہ جو شروعاتی دور تھا تو جب تو اس کی زیادہ ضرورت تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا یعنی شروعاتی دور میں، تو ہم کو یہ حق کہاں سے حاصل ہو گیا کہ ہم باطل تہواروں کو اپنائیں، غلط تہواروں پر ہم چلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو رواداری کے عنوان سے ان تہواروں کو باقی رکھتے ہوئے نئے تہوار یعنی اسلامی جو عیدیں ہیں وہ منانے کی ہدایت دیتے، یا سابق سے منائے جانے والے تہواروں کی اصلاح فرما کر ان کے منانے کی اجازت مرحمت فرما دیتے، اجازت دے دیتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا، کیونکہ اسلام جو ہے باطل افکار اور اعتقادات یعنی باطل فکر اور نظریات کے ساتھ ان کے آثار اور نشانات کو یعنی ان کی علامتوں کو بھی باقی رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت سے نسبت رکھنے والے تہواروں کی ممانعت فرما کر یعنی اس کو منع کر کے اسلامی اعتقادات اور تصورات کی ترجمان دو عیدیں مرحمت فرمائی، دو عیدیں عنایت کی۔ یہ اسلامی عیدیں بھی اسلامی اعتقادات اور افکار کا مظہر ہے، اس کو ظاہر کر رہی ہیں، جو مادی اعتبار سے خوشی اور مسرت اور شادمانی کے دن ہیں، لیکن یہ روحانی اعتبار سے بھی وہ بڑے بابرکت ہیں۔ اغیار کے یعنی غیروں کے باطل اور گمراہ کن افکار اور اعمال سے خواہی نخواہی یعنی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے دلچسپی رکھنے والے ایسے افراد یعنی ایسے لوگوں کو جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور تن من دھن کی بازی لگانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو ضرور اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے، یعنی اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ان کا دعویٰ کچھ اور ہے اور عمل جو ہے غیروں کا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ دوران گفتگو اگر کچھ الفاظ آگے پیچھے ہوئے ہوں، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائیں اور ہمیں غیروں کے ہندوانہ رسم و رواج سے تہواروں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔